حضور کی معراج کے ذکر کا قربان حضور مسجد اقصی پہنچے. سارے انبیاء کو حکم ہے سب اپنے اپنے مزارات چھوڑیں, آسمان والے آسمانوں سے اتریں اور مسجد اقصی میں آئے. حضور کے آنے سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء سب کے سب جمع ہیں. حضور آتے ہیں, سب کہتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. حضور کی آمد پہ خوشیوں کے شادیانے بجے. جبریل علیہ السلام نے براق وہاں باندھا جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے, بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پتھر میں اپنے ہاتھ سے سوراخ کیا, براق باندھا. حالانکہ براق تو کوئی بھاگنے والا نہ تھا, لیکن باندھنے میں بھی کوئی راز تھا. آگے وہ راز آپ کے سمجھ میں آئے گا جب گفتگو آگے بڑھے گی. تو انبیاء کھڑے ہیں, جبریل علیہ السلام اذان دیتے ہیں. ہائے ہائے, ابھی 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی, ابھی اذان کا حکم بھی نہیں آیا. پہلا مؤذن مسجد اقصی میں. ہائے ہائے, مؤذن سے اندازہ ہوتا ہے امام کیسا ہوگا اور مقتدی کیسے ہوگا. مؤذن اذان پڑھتا ہے, جبریل علیہ السلام اذان پڑھتے ہیں, اور جب اذان ہوتی ہے اذان کے بعد حضور فرماتے ہیں میں انتظار میں تھا, اتنے سب بڑے بڑے ہیں کس کو آگے بڑھایا جائے. حالانکہ حضور سب سے بڑے تھے, لیکن حضور کی انکساری تھی, حضور علیہ السلام کی عاجزی تھی. کون آگے بڑھے گا؟ کہا جب امامت کا وقت آیا تو جبریل نے میرا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے مجھے مصلی پہ کھڑا کیا. سارے انبیاء نے صف بنائی اور سارے انبیاء میرے حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے. اہل سنت کا امام میرے امام دیکھ کر اس منظر کو بیان کرتے ہیں, نماز اقصی میں تھا یہی سر, آیا ہو مانی یہ اول آخر. نماز اقصی میں تھا یہی سر, آیا ہو مانی یہ اول آخر. ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اب ذرا تصور کی دنیا میں آئے, ذرا تصور کی دنیا میں آئے. نماز ہو گئی, نماز ہو گئی. حدیث پاک میں جو منظر آیا ہے اب میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں کہنے لگا ہوں. دیکھو ایسا لگتا ہے مجھے, تصورات اور تخیلات میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے مسجد اقصی میں معراج کا جلسہ ہو رہا ہے. مسجد اقصی میں گویا کہ معراج کا جلسہ ہو رہا ہے, اور اس جلسے کی صدارت ہم سب کے آقا مصطفیٰ جان رحمت کر رہے ہیں, اور اس جلسے کی نقابت گویا کہ نظامت جبریل امین فرما رہے ہیں. نماز ہو گئی, سب نے نماز پڑھ لی حضور علیہ السلام کی امامت میں, اور حضور علیہ السلام کے خادم ہونے کی حیثیت سے, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقتدی ہونے کی حیثیت سے اپنا خراج اب پیش کرنے کی باری آئی. پہلے آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے, آپ نے اپنا خطبہ پیش کیا. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا, میری دعا کو قبول فرمایا, میری توبہ کو قبول فرمایا. پھر نوح علیہ السلام کو جبریل نے کھڑا کیا. نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے, اللہ کا شکر ہے جس نے میری کشتی کو کنارہ عطا کیا اور میری دعا کو قبول فرمایا. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے مصر کے جیل سے نکال کر تخت یوسف تخت مصر عطا فرمایا. اسی طرح اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس اللہ کا احسان ہے, اس کا شکر ہے جس نے مجھے جو ہے وہ کلام کا شرف عطا فرمایا. طور پر مجھے جو ہے وہ اپنے تجلیات کا شرف بخشا, شرف ہم کلامی مجھے عطا فرمائی. اسی طرح سے سب سے اخیر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا موقع آتا ہے. ابراہیم خلیل کہتے ہیں اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے خلیل بنایا اور 7ویں آسمان پہ مجھے جگہ عطا فرمائی. جب سب بول چکے تو اس کے بعد میرے آقا کی باری آئی. سب سے اخیر میں گویا کہ صدر محفل گویا ہوئے. آقا فرماتے ہیں اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا. سب سے پہلے میری امت کو جنت عطا کرے گا. سب پر جنت حرام کر دی جب تک میں جنت میں نہ جاؤں, اور سب کی امتوں پہ جنت حرام کی جب تک میری امت جنت میں نہ جائے. مجھ پر اپنا قرآن آخری کلام نازل کیا. میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو آخری میں جو ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا, کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. اس کے بعد حضور چلے تو چلتے وقت 3 پیالے پیش کیے گئے. ایک حدیث میں 2 پیالوں کا ذکر ہے. حدیث میں آتا ہے پانی تھا, شراب تھا, دودھ تھا.
ایک حدیث میں آتا ہے شراب اور دودھ پیش کیا گیا، حضور نے دودھ لیا، حضور نے دودھ لیا، جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو پا لیا لیکن تھوڑا سا بچا دیا۔ عرض کی آقا اگر آپ پورا پی جاتے تو سارے جنت میں جاتے، تھوڑا بچا لیا اس لیے کچھ جہنم میں بھی جائیں۔ حضور نے کہا جبریل اب پھر پی لوں؟ کہا نہیں، جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ اس کا مطلب کچھ بچے ہوئے دودھ کو بھی تو رہنا تھا، معراج کے منکرین کو بھی تو رہنا تھا، میلاد کے منکرین کو بھی تو رہنا تھا، علم غیب کے نام پہ گالیاں دینے والوں کو بھی تو رہنا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں بکواس کرنے والے بھی تو دنیا میں پیدا ہونے والے تھے۔ حضور علیہ السلام نے کچھ بچا دیا، جو پی لیا۔ اب عشق کو کہتا ہے گویا جو پیا، اشارے ہو رہے ہیں جو پیا وہ جنتی تھے، جو بچا دیا وہ جہنمی ہے، کچھ جہنم میں بھی جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رکھے انہی کا نام لیوا، انہی کا وفادار۔ اسی لیے کہتے ہیں 1857 کے بعد جو بنے کسی کے پیچھے نہ جانا، جو 1450 سال سے چلے آ رہے ہیں، صدیق اکبر کے غلام، فاروق اعظم کے غلام، عثمان غنی کے غلام، مولا علی کے غلام، سعد و سعید کے غلام، طلحہ و زبیر کے غلام، تابعین کے غلام، تبع تابعین کے غلام، غوث و خواجہ کے غلام، غزالی و رازی کے غلام، مہدی محبوب الہی و غریب نواز کے غلام، اولیاء اللہ کے غلام، اہل حق کے غلام، سچے وفاداروں کے غلام، امام اہل سنت کے غلام۔ یہ وہ لوگ ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے